اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یہ جماعت ہشتم ہے، سبجیکٹ اردو۔ آج مورخ ہے 2 جون 2021۔ آج کل ہم پڑھتے ہیں اپنی درسی کتاب کا سبق مہاتما بدھ۔ تھوڑا سا ہم نے اس میں سے پڑھا ہے، پیج نمبر 84 اقتباس نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ غور سے سننا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استقراق کیا۔ مسائل اور استقراق دونوں انڈرلائن کرنا ہے۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انڈرلائن کرنا ہے، انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ تفکر انڈرلائن کرنا ہے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری، صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا۔ منکشف انڈرلائن کرنا ہے۔ منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے تمام 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ پیارے بچوں، ہم یہ پیراگراف، یہ اقتباس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلوت لفظ آیا ہے سب سے پہلے۔ خلوت تنہائی کو کہتے ہیں۔ خلوت تنہائی۔ اسی طرح خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل مسئلہ کا جمع ہے پر استقراق کیا۔ استقراق لفظ کو بھی سمجھنا ہے۔ استقراق کسی خیال میں ڈوب جانا۔ استقراق کا معنی ہے کسی خیال میں ڈوب جانا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ بہت بڑا، عظیم الجثہ کا معنی بہت بڑا،
انجیر کے درخت کے تلے، درخت نہیں پڑھنا ہے بیٹا، درخت کیا پڑھنا ہے؟ درخت۔ عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ چیستان پہیلی، چیستان کا معنی ہے پہیلی، یعنی اس کے پاس جو پہیلی تھی، یعنی سچ ڈھونڈنے کی پہیلی، جو یہ سچ ڈھونڈنے نکلا تھا، سچائی کی تلاش میں نکلا تھا، یعنی یہ سچائی، اس کے تمام ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری، تفکر غور و فکر میں، تمام رات اس نے غور و فکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا، منکشف یعنی واضح ہونا، منکشف واضح ہونا۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ صاحب بصیرت یعنی جس کو نظر آتا ہو، دل کی نظروں سے جو دیکھتا ہو۔ صاحب بصیرت اس شخص کو کہتے ہیں، ایک ہے، یہ دو الفاظ ہیں، صاحب بصارت، صاحب بصارت، دوسرا لفظ ہے صاحب بصیرت۔ ان دونوں الفاظ کو سمجھنا ہے۔ صاحب بصارت جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، صاحب بصارت، اور دوسرا ہے صاحب بصیرت۔ صاحب بصیرت وہ شخص جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی جس نے روحانیت پائی ہو، اس کو صاحب بصیرت کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی، عمر نہیں پڑھنا، عمر، تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس مہینہ سال، زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیال کی جمع خیالات پر پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح، یعنی مسیح علیہ السلام سے پہلے، قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے، اپنے ہزاروں پیروکار ماننے والے اس نے اپنے بنا چکے تھے، اگرچہ ان کے افکار فکر کی جمع ہے، اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے۔ تحریری صورت میں یعنی وہ کسی کتابی صورت میں نہیں، وہ لکھے ہوئے نہیں تھے، تحریری صورت میں نہیں تھے۔ بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل، یعنی ایک نسل سے دوسری نسل تک، زبانی طور پر سینہ بسینہ، سینہ یعنی وہ ایک نسل دوسری نسل کو کہتے تھے، بیان کرتے تھے اور وہ یاد رکھتے تھے، پھر وہ نسل اس کے بعد آنے والی نسل کو بتاتے تھے، یعنی اسی کو کہتے ہیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ پہلے بچوں آج اتنا ہی، کل اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ باقی وسلام۔